رابرٹ کیوساکی کی یہ کتاب 3 کرداروں پر مشتمل ہے، یعنی مصنف خود، ان کے حقیقی والد اور ایک امیر دوست کے والد، جن سے سیکھ کر مصنف نے زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، رابرٹ کیوساکی اور اس کے 2 ڈیڈ کی کہانی ہے، یعنی ان کی کامیابی کی کہانی۔ مصنف کے حقیقی والد ایک غریب آدمی تھے، جبکہ ان کے بہترین دوست کے والد ایک امیر آدمی تھے۔ مصنف کتاب کے آغاز میں کہتے ہیں کہ وہ ایک خوش قسمت آدمی ہیں کہ ان کے 2 والد ہیں، اور انہوں نے قابل قدر اسباق ان سے سیکھ کر اس کتاب کی نظر کیے ہیں۔ زندگی کے اسباق سے ان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امیر والد ہمیشہ پیسے کی طرف بڑھنے اور زیادہ پیسے کمانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جبکہ غریب والد کی سوچ کمائی اور خرچ کے درمیان پھنسی رہتی ہے۔ مختصر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب کیوساکی کی زندگی کے تناظر میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے کاروباری تدابیر سیکھنے، کاروبار میں خطرہ مول لینے اور اثاثہ جات بنا کر ان کو مؤثر آمدنی کا ذریعہ بنانے کی تجاویز دی ہیں۔ دوستو، مصنفین نے اس کتاب میں امیر بننے کے کئی گر بتائے ہیں، ان پر عمل کر کے کوئی بھی آدمی امیر بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کتاب کے اہم نکات کے بارے میں۔ اس کتاب میں مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر پاتے اور حالات کو بہتر بنانے اور غربت سے امیری کا سفر طے کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سوچ کو اپنے وسوسے میں جکڑ لیتے ہیں۔ مصنف لوگوں کی عام خامی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پیسہ کمانے کے بجائے اسے کھونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور لوگوں کی ناکامی کی یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، لوگ اس وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، وہ اپنی عادات کو تبدیل کرنے کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اپنی عادات کو اپنی شخصیت پر حاوی کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 4، وہ متکبرانہ مزاج اپنا لیتے ہیں۔ دوستو، لوگوں کی خامیاں بیان کرنے کے بعد مصنف نے ان خامیوں کو دور کرنے اور خود کو غربت سے نکال کر امیر بننے کے طریقے بیان کیے ہیں، اور ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سفر کے آغاز کے لیے جذباتی وجہ تلاش کریں، روزانہ کی بنیاد پر اپنے خیال کو تقویت دیں۔ نمبر 2، دوستوں کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیں۔ نمبر 3، اس وقت تک سیکھنے کا عمل جاری رکھیں جب تک آپ اس میں مہارت حاصل نہ کر لیں۔ ذاتی نظم و ضبط پیدا کریں۔ پیشہ ورانہ مشیر سے مشورے کے لیے اچھا معاوضہ پیش کریں۔ نمبر 4، سرمایہ کاری کو مستقل جاگیر بنانے کے طریقے تلاش کریں۔ نمبر 5، اپنے اثاثوں کو حکومت کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنی آسائش کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 6، اپنی ذات میں فائنینشیل سکسیس کی خوبیاں پیدا کریں۔ جو کچھ آپ سیکھ چکے ہیں وہ دوسرے کو سکھانے کے لیے وقت نکالیں۔ دوستو، اگر آپ زیادہ پیسے کمانے کے گر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔